ذرا تصور کریں کہ انسان شدید غصے کی حالت میں ہو، دماغ میں جیسے ایک دم سے ایک طوفان برپا ہو جائے، ایک عجیب سا شور ہو۔ جی بالکل، ایک شدید قسم کا شور۔ ہاں وہی شور۔ اس وقت کوئی کتنی ہی پتے کی بات یا کتنی ہی عقل کی بات کیوں نہ بتائے، ہمیں وہ بات سنائی ہی نہیں دیتی، اور پھر اچانک وہ شور تھم جاتا ہے، ایک گہری خاموشی چھا جاتی ہے اور انسان کو ہوش آتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی غصے کے طوفان، اس کے خاموش ہونے اور اس کے فوراً بعد ملنے والی ایک شاندار رہنمائی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے نا؟ آج کی ہماری اس علمی نشست کا ماخذ ایک نہایت ہی خاص نوٹ ہے جس میں قرآن مجید کی سورۃ الاعراف یعنی 7ویں سورت کی آیت نمبر 154 کا متن دیا گیا ہے۔ جی، آیت نمبر 154۔ ہم آج اس ایک آیت کے اندر چھپے ہوئے جو معانی ہیں، انسانی نفسیات اور جذبات کے سمندر میں غوطہ لگائیں گے، لیکن اصل متن پر بات کرنے سے پہلے اس ماخذ کے آغاز پر غور کرنا میرا خیال ہے بہت ضروری ہے۔ بالکل، کیونکہ آغاز ہی بنیاد رکھتا ہے۔ جی، اس نوٹ کی شروعات تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ شروعات محض کوئی روایتی یا رسمی آغاز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی اور روحانی تیاری ہوتی ہے۔ یعنی ذہن کو تیار کرنا؟ جی بالکل۔ دیکھیں نا، جب شیطان مردود سے پناہ مانگی جاتی ہے تو دراصل انسان اپنے ذہن کو ہر قسم کے منفی خیالات، الجھنوں اور بھٹکنے سے بچانے کا ایک شعوری فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی گہری بات کو سمجھنے سے پہلے اپنے اندر کے خلفشار کو صاف کیا جائے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اور پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اس سے پوری گفتگو کے لیے ایک انتہائی محفوظ اور رحمت سے بھرا ہوا ماحول قائم ہو جاتا ہے۔ ایک بہت ہی پرسکون ماحول۔ ہاں جی، یہ الفاظ ہمیں یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ آگے جو بھی علم یا بصیرت ملنے والی ہے، اس کا حتمی مقصد اسی مہربان ہستی کی طرف سے آنے والی روشنی کو قبول کرنا ہے۔ واقعی یہ شروعات ہی ذہن کو ایک خاص قسم کے سکون میں لے آتی ہے، اور آج کا ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم اس ایک آیت کے اندر موجود پیغامات کی پرتیں کھولیں۔ اور اس میں بہت سی پرتیں ہیں۔ جی بالکل، ہم یہ دیکھیں گے کہ انسانی جذبات، خاص طور پر غصے کی شدت، اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد انسان کے عملی قدم اور پھر ملنے والی ہدایت کے درمیان کتنا زبردست اور گہرا تعلق ہے۔ عموماً لوگ ان چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہیں۔ ہاں، عموماً جذبات اور روحانیت کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھا جاتا ہے، لیکن آج کا یہ مطالعہ یہ واضح کرے گا کہ یہ سب آپس میں کتنی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آئیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ سفر یقیناً بہت بصیرت افروز ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ماخذ ہمیں انسانی فطرت کے بالکل قریب لے جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اس جذباتی کیفیت کی بات کرتے ہیں جس کا ذکر ماخذ کے بالکل آغاز میں ہوا ہے۔ آیت کے ابتدائی الفاظ کچھ یوں ہیں، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جس کا مطلب ہے اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں ایک انتہائی عظیم ہستی، ایک پیغمبر کے خالص انسانی جذبات یعنی ان کے غصے کا ذکر کتنے فطری انداز میں کیا گیا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو روحانی طور پر بلند مرتبہ ہوتے ہیں انہیں شاید غصہ آتا ہی نہیں ہوگا۔ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ متن میں الفاظ کا چناؤ کس قدر نفیس اور غیر معمولی ہے۔ اگر ہم عربی زبان کی نزاکت اور گہرائی کو دیکھیں تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ موسیٰ پرسکون ہو گئے یا انہوں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا۔ اچھا، تو پھر اصل مفہوم کیا ہے؟ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سکتا۔ سکتا کا مطلب ہے خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا، یعنی غصہ ان سے خاموش ہو گیا۔ غصہ خاموش ہو گیا، یہ تو بہت ہی منفرد انداز ہے۔ بالکل، یہ ایک کمال کی منظر کشی ہے۔ غصے کو انسان کی اپنی ذات کا مستقل حصہ نہیں بلکہ ایک بیرونی کیفیت یا ایک ایسی قوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ مطلب وہ انسان کی پہچان نہیں ہے؟ جی، وہ قوت آتی ہے، اپنا شور مچاتی ہے، انسان کے اندر ایک ہنگامہ برپا کرتی ہے اور پھر وقت آنے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ نقطہ واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے۔
ہم تو روزمرہ کی زندگی میں جب غصے کا تجربہ کرتے ہیں تو عموماً یہی کہتے ہیں کہ میں غصے میں ہوں، یعنی ہم غصے کو اپنی پوری پہچان بنا لیتے ہیں۔ ہم خود کو اور غصے کو ایک ہی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ بالکل، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ متن اسے ایک بیرونی شور کے طور پر پیش کر رہا ہے جو بس کچھ دیر کے لیے ہم پر حاوی ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہی وہ باریک نفسیاتی فرق ہے جو اس متن کو اتنا خاص بناتا ہے۔ جب غصے کو ایک شور یا ایک عارضی طوفان کے طور پر دیکھا جائے تو انسان اس سے اپنا فاصلہ قائم کر سکتا ہے۔ صحیح، یعنی ہم اس شور سے الگ ہیں۔ بالکل، ایک عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے اس کیفیت کا ذکر اس بات کی گواہی ہے کہ انسانی جذبات کا محسوس ہونا بشریت کا لازمی حصہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ غصہ آنا کوئی نقص نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک طوفان ہے جو آئے گا اور گزر جائے گا۔ اصل دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب دماغ میں یہ طوفان برپا ہوتا ہے تو انسان کچھ اور سننے یا سمجھنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس وقت عقل کی آواز بھی اس شور میں دب جاتی ہے۔ یہ بات بالکل درست معلوم ہوتی ہے۔ جب کسی پر غصہ طاری ہوتا ہے تو واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہوں، ایک ایسا شور ہو جس میں کسی کی دلیل، کسی کا مشورہ سنائی نہیں دیتا۔ بالکل، انسان اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اس کیفیت میں۔ تو جب یہ طوفان، یہ شور بالآخر خاموش ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کا قدم کیا تھا؟ کیونکہ متن تو ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کہانی اس طوفان کے گزر جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور متن کے اگلے الفاظ بالکل اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں اخذ الالواح، یعنی انہوں نے تختیاں پکڑ لیں۔ تختیاں پکڑ لیں۔ جی، جب وہ اندرونی شور، وہ غصہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تب فوراً بعد کا عمل یہ تھا کہ ان تختیوں کو ہاتھوں میں تھام لیا گیا۔ مجھے یہاں یہ جاننے کا اشتیاق ہو رہا ہے کہ ان تختیوں کو پکڑنے کا غصے کے خاموش ہونے سے اتنا گہرا تعلق کیوں ہے؟ مطلب وہ تختیاں تو پہلے بھی وہیں ہوں گی، انہیں طوفان کے دوران یا غصے کی حالت میں کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ عمل اپنے اندر انسانی رویوں کا ایک بہت بڑا فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ تختیاں محض پتھر یا لکڑی کے کوئی عام ٹکڑے نہیں تھیں۔ تو وہ کس چیز کی علامت تھی؟ وہ علم، شریعت، قانون اور ایک بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری کی علامت تھیں۔ غصے کی حالت میں جب اندر جذبات کا شور عروج پر تھا اس وقت ان تختیوں کو نہیں پکڑا گیا۔ صحیح۔ یہ اہم ترین ذمہ داری اس وقت اٹھائی گئی جب غصہ خاموش ہو گیا۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ علم، حکمت اور کسی بھی بڑی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے ذہنی سکون اور اندر کی خاموشی کس قدر ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے عام زندگیوں پر بھی کتنا حیرت انگیز طور پر لاگو ہوتا ہے۔ جب ہم دفتر میں یا گھر میں کسی جذباتی ہیجان کا شکار ہوتے ہیں، شدید غصے میں ہوتے ہیں، تو ہم کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے یا کوئی نئی اور بڑی ذمہ داری قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بالکل، ہم اس وقت متوازن سوچ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اس وقت ہمارے ہاتھ علامتی طور پر کانپ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ کسی سنجیدہ علم کو یا ہدایت کو مضبوطی سے تھام سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب تک جذبات کا طوفان تھم نہ جائے انسان حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ تختیاں تو وہاں موجود تھیں، ان پر لکھی ہوئی ہدایت بھی موجود تھی، لیکن انہیں تھامنے کا صحیح وقت وہی تھا جب اندر کی دنیا میں خاموشی قائم ہوئی۔ جی ہاں، شدید جذبات انسان کے اور علم کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ جب یہ دیوار گرتی ہے، یعنی جذبات خاموش ہوتے ہیں، تب انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ علم کا بوجھ اٹھا سکے۔ کیا خاص لکھا تھا جسے تھامنے کے لیے اتنے گہرے ذہنی اور قلبی سکون کی ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ سوال ہمیں آج کے مطالعے کے اگلے حصے میں داخل کرتا ہے، جہاں ان تختیوں کا مفہوم اور ان کا پیغام بیان کیا گیا ہے۔ ماخذ کے الفاظ کچھ یوں ہیں: وفی نسختی ہا خدن و رحمتو، یعنی اور ان کے مضامین یا ان کے نسخے میں ہدایت اور رحمت تھی۔ یہ دو الفاظ ہدایت اور رحمت در حقیقت پوری انسانی زندگی اور بقا کا نچوڑ ہیں۔ ہدایت کا سیدھا سا مطلب ہے راستہ دکھانا، یعنی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ بالکل، یہ بتانا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا نقشہ کیا ہے۔ لیکن ذرا اس بات پر غور کریں کہ اگر صرف ہدایت ہو، صرف کڑے اصول اور ضوابط ہوں، تو وہ راستہ کتنا خشک، کٹھن اور بعض اوقات ناممکن سا لگنے لگتا ہے۔ سچی بات ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہدایت کے فوراً بعد رحمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ رحمت سے مراد شفقت،
کرم، درگزر اور نرمی ہیں۔ مجھے اس کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ فرض کریں کسی کو ایک بہت مشکل اور طویل سفر پر جانا ہے۔ جی، ایک دشوار سفر۔ اب کوئی شخص اسے ایک نقشہ دے دے اور کہے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے مڑنا ہے، یہاں پہاڑ ہے اور تم نے اس منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ تو ہو گئی خالص ہدایت۔ ہاں، یہ صرف معلومات ہے۔ لیکن وہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ اگر نقشہ دینے والا شخص ساتھ میں ایک آرام دہ سواری کا انتظام کر دے، راستے کے لیے زیادہ راہ یعنی کھانا پینا فراہم کر دے اور یہ یقین دلائے کہ جہاں تم تھک جاؤ گے میں تمہیں سہارا دوں گا، تو یہ اس کی رحمت ہے۔ کیا یہ مثال اس تصور کو واضح کرتی ہے؟ یہ مثال اس تصور کو بالکل درست انداز میں پیش کرتی ہے۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ اس الہامی عبارت میں، ان تختیوں کے نسخے میں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ گندھی ہوئی تھیں۔ ایک خوبصورت امتزاج۔ بالکل۔ اس میں زندگی گزارنے کے سیدھے لیکن کڑے اصول بھی تھے، اور ساتھ ہی ان اصولوں پر عمل کرنے کے دوران ہونے والی بشری کمزوریوں کے لیے شفقت اور آسانی کا وعدہ بھی موجود تھا۔ بالکل نہیں، کیونکہ انسان جب انسان کو راستہ دکھاتا ہے یا کوئی اصول بتاتا ہے تو اکثر اس میں سختی، روانت اور تنقید آ جاتی ہے۔ لیکن اس الہامی نسخے کی خاصیت اور خوبصورتی ہی یہ ہے کہ اس میں ہدایت اور رحمت کا ایک بے عیب امتزاج ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ سچی رہنمائی جو اوپر سے آتی ہے وہ کبھی بھی شفقت اور محبت سے خالی نہیں ہوتی۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہدایت، یہ راستہ جس کا نقشہ اس نسخے میں موجود ہے، اور یہ رحمت جس میں اتنی شفقت اور سہارا چھپا ہے، کیا یہ سب کچھ ہر ایک انسان کے لیے دستیاب ہے؟ مطلب کیا جو بھی ان تختیوں کو دیکھے گا اسے یہ ہدایت اور رحمت خود بخود مل جائے گی؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے، اور در حقیقت اسی سوال کا جواب اس آیت کے آخری اور سب سے اہم حصے میں پوشیدہ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس یوں ہی ہر رائے چلتے کو مل جائے۔ تو پھر اس کی کوئی شرط ہے؟ جی، اس کے لیے خاص دلی کیفیت کا ہونا شرط ہے۔ جی، متن کا آخری حصہ اس شرط کو بہت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ الفاظ ہیں لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یا اپنے رب کی ہیبت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رحمت اور ہدایت مشروط ہے۔ بالکل، اور یہاں لفظ یرہبون پر گہری بات کرنا انتہائی ضروری ہے۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس میں ڈر یا خوف کے لیے کئی الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک عام لفظ خوف بھی ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر خوفی کا لفظ سنتے ہیں، لیکن یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا تعلق رہبہ سے ہے۔ یہ کوئی ایسا عام ڈر نہیں ہے جیسے کسی درندے یا کسی ظالم بادشاہ سے لگتا ہے۔ اچھا، تو رہبہ میں کیا فرق ہے؟ رہبہ میں محض خوف نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایک گہرا احترام، ادب، ہیبت اور ایک ایسا احساس شامل ہوتا ہے جو انسان کو کسی انتہائی عظیم ہستی کے سامنے اپنی اوقات اور اپنی حقیقت کا ادراک کرواتا ہے۔ یعنی ایک باشعور ڈر۔ بالکل، یہ وہ ڈر نہیں ہے جو انسان کو اس ہستی سے دور بھگا دے، بلکہ یہ وہ ہیبت اور احترام ہے جو انسان کو اس کے قریب کرتا ہے، اسے محتاط اور جوابدہ بناتا ہے۔ مطلب جب ہم کہتے ہیں کہ رب سے ڈرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی خوفناک چیز سے ڈر رہے ہیں، بلکہ یہ وہ ڈر ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں جو بے حد عظیم ہے، بے حد محبت کرنے والی ہے۔ جی، اور ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے۔ ہاں، کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس ہستی کو ناپسند ہو یا جس سے ہمارا وہ تعلق خراب ہو جائے۔ یہ تو خوف سے زیادہ محبت اور احترام کی ایک گہری شکل لگتی ہے۔ آپ نے اس کا بالکل صحیح تجزیہ کیا ہے، اور اگر ہم اسے نفسیاتی اور روحانی زاویے سے دیکھیں تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ معلومات، احکامات اور ہدایت کا نقشہ تو اس نسخے میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ حروف محض پتھر کی لکیریں یا کاغذ کی سیاہی ہی رہتے ہیں جب تک انہیں پڑھنے والے کے اندر ایک خاص کیفیت موجود نہ ہو۔ ان تختیوں سے مستفید ہونے اور اس رحمت کا حقدار بننے کے لیے انسان کے اندر اس رب کی ہیبت اور احترام کا ہونا لازمی شرط ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے۔ ذرا سوچئے، جس دل میں تکبر بھرا ہو یا جس دل میں کسی کے سامنے جوابدہ ہونے کا کوئی احساس ہی نہ ہو، وہ ہدایت کا بہترین اور واضح نقشہ ہاتھ میں رکھ کر بھی ساری زندگی بھٹکتا رہے گا، اور وہ رحمت کے کھلے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی اس سے محروم رہے گا۔ بالکل محروم رہے گا۔
یہ بات ہمیں کتنی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو چلیں اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم آج کے اس پورے سفر کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا۔ جی، اس کا ایک خلاصہ ضروری ہے۔ آج کے اس ماخذ کی، جو کہ محض ایک مختصر سی سطر ہے، اس نے ہمیں انسانی نفسیات، جذبات اور روحانیت کے کتنے حیرت انگیز اور طویل سفر پہ نکالا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ کیسے انسان کے اندر جذبات کا ایک طوفان یعنی غصہ اٹھتا ہے، ایک بیرونی شور کی طرح۔ ہاں، وہ غصہ جو ایک بیرونی شور کی طرح دماغ پر چھا جاتا ہے اور انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وقتی طور پر معطل کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کی اصل قوت اس شور کو مستقل مان لینے میں نہیں ہے، بلکہ اس کا انتظار کرنے میں ہے کہ کب وہ غصہ خاموش ہوتا ہے۔ بالکل، صبر کے ساتھ انتظار۔ کیونکہ جب وہ طوفان تھمتا ہے اور اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے، تبھی انسان اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑی ذمہ داری کو یا ان تختیوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام سکے۔ پھر ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ان تختیوں پر جو پیغام درج تھا وہ محض احکامات کی کوئی خشک فہرست نہیں تھی، بلکہ وہ ہدایت اور رحمت کا ایک خوبصورت اور متوازن امتزاج تھا، جس میں راستہ بھی تھا اور سہارا بھی۔ جی، اس میں راستہ دکھانے کی رہنمائی بھی تھی اور اس مشکل سفر کو آسان بنانے کے لیے شفقت اور مہربانی کا وعدہ بھی تھا۔ اور پھر سب سے آخر میں ہم نے اس اہم ترین شرط کو جانا کہ یہ ہدایت اور رحمت ہر کسی پر یوں ہی نہیں کھلتی، یہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن کے دلوں میں اپنے رب کے لیے ایک گہرا احترام، ادب، ہیبت اور جواب دہی کا احساس موجود ہو۔ بالکل۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا نچوڑ نکالیں تو میری حتمی رائے یہ ہے کہ صرف معلومات یا متن کا سامنے موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ آج کے اس تیز رفتار دور میں ہمارے ارد گرد معلومات کا ایک سمندر بکھرا پڑا ہے۔ ہر طرف معلومات ہی معلومات ہیں۔ لیکن اس محض معلومات کو علم میں بدلنے کے لیے، اس علم سے ہدایت پانے کے لیے اور پھر اس ہدایت کے ذریعے رحمت کو محسوس کرنے کے لیے انسان کی اندرونی کیفیت سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جذبات اور شور کا خاموش ہونا ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم سن سکیں، اور دل میں موجود احترام اور ہیبت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اسے سمجھ کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں۔ یہ ایک انتہائی شاندار، مفصل اور مکمل تجزیہ ہے جس نے واقعی سوچنے کے بہت سے نئے اور انوکھے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب قبل اس کے کہ ہم آج کی اس نشست کا باقاعدہ اختتام کریں، ایک آخری بات، ایک ایسا خیال جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے انتہائی دلچسپ اور شاید زندگی بدل دینے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے سننے والوں، اگر ان تختیوں پر ہدایت اور رحمت پہلے سے ہی لکھی ہوئی تھیں، وہ علم وہیں موجود تھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے اپنے انسانی جذبات کا وہ اندھا شور، جیسے کہ ہمارا غصہ، ہماری انا یا کوئی اور جذباتی ہیجان، اکثر ہمیں اس چیز کو دیکھنے سے ہی روکے رکھتا ہے جو پہلے سے ہماری بھلائی کے لیے ہمارے بالکل سامنے موجود ہوتی ہے؟ یہ اپنے اندر جھانکنے اور احتساب کرنے کے لیے واقعی ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ کیا ایسا نہیں کہ جب ہمارے اندر کا وہ غصہ، وہ بے چینی اور وہ شکایتوں کا شور بالآخر خاموش ہوتا ہے، دراصل تبھی ہم زندگی کے اس نسخے کو پڑھ پاتے ہیں جس میں ہماری ہی ہدایت اور ہماری ہی رحمت چھپی ہوتی ہے؟ بالکل، جب تک شور ہے تب تک کچھ سنائی نہیں دیتا۔ شاید ہمیں باہر کی دنیا میں اپنے مسائل کا حل اور ہدایت ڈھونڈنے سے پہلے اپنے اندر کے طوفانوں کو خاموش ہونے کا وقت دینا چاہیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس تفصیلی جائزے نے ہم سب کو کچھ نیا، کچھ گہرا اور اپنے اندر اتر کر سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس آخری سوال پر تنہائی میں ضرور غور و فکر کیجیے گا۔ آج کی اس علمی نشست میں ہمارے ساتھ اس گہرے سفر پر نکلنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔